یہ بھی اس کی شان ہے. کسی چیز کا دینا بھی اس کی شان، نہ دینا بھی اس کی شان ہے. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. مالک کائنات ہے. اگر وہ سننے پر آ جائے تو چیونٹی کی سن لے، اگر موڑنے پر آ جائے تو انبیاء کی نبیوں کی موڑ دے. کون ہے جو اس کے فیصلے کے اندر رکاوٹ بن سکتا ہے؟ خالق کائنات نے مخلوقات کو پیدا کیا. مخلوقات کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ شرف دیا تو انبیاء کو، نبیوں کو شرف دیا. اب نبیوں کے اندر سب سے زیادہ اگر شرف دیا تو امام کائنات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف دیا. میرا سوال صرف اتنا نہیں، نہ سیرت کے ساتھ کسی کو اختلاف تھا، نہ صورت کے ساتھ کسی کو اختلاف تھا، نہ کردار کے ساتھ کسی کو اختلاف تھا. مشرکین مکہ وہ بھی نبی کی سیرت کو بیان کرتے تھے، وہ بھی نبی کی صورت کو بیان کرتے تھے. آپ کے پیدا ہونے کے ساتھ اپنے دادا کی گود کے اندر اس نے بھی یہ کہا تھا، میری آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا. وہ سارے اس بات کو مانتے تھے. اب دیکھیں اس بات کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں تھی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بنو شبان کے پاس کھڑے تھے، شبانیوں کی دنیا تھی جو لڑنے مرنے کے اندر ان کا ثانی کوئی نہیں تھا. یہاں تک کہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے جس وقت انہوں نے اپنی جاہلیت کو بیان کیا، ان کا سردار اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا آپ ذرا اپنا تعارف کروائیں. آپ لوگ تعارف کے لیے اتنا سفر کر کے ہمارے پاس آئے ہیں. آپ کے ساتھ اور دائیں ابو بکر کھڑے ہیں، آپ کے بائیں علی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا جملہ کہا، میں ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کعبہ کی قسم، وہ وقت آئے گا اگر مشرق میں ہوگا تو اسلام کا غلبہ، اگر مغرب کے اندر ہوگا تو اسلام کا غلبہ، اگر عرب کے اندر ہوگا تو اسلام کا غلبہ، اگر عجم کے اندر ہوگا تو اسلام کا غلبہ. کیسر و کسریٰ کے تختوں پر ہوگا تو اسلام کا غلبہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا اس وقت جب آپ چٹائی کی دنیا پر تھے، نہ عقل مانتی تھی نہ دنیا مانتی تھی. پھر وہ وقت آیا کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے ان تختوں پر بٹھایا، تختوں پر اللہ نے بٹھا دیا. اور دیکھیں اس کے ساتھ وہ کفیت حالت بھی ہوئی اور وہ وقت بھی آیا. میرے بات پر احترام بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ اسلام کی دنیا پر خوش ہونا، اسلام پر خوش رہنا، اللہ کے وعدوں پر خوش رہنا، جو اللہ نے دیا اس پر قناعت کا کرنا، دعوت خدمت کا کام کرتے چلے جانا، لوگوں کی مدد کرتے رہنا، حقوق اللہ کا خیال کرنا، حقوق العباد پر پیرا دینا. آج وقت کی فردی نماز کی دنیا ہو یا تلاوت کی دنیا ہو یا اذکار کی دنیا ہو، اس پر دیکھیں اس بات کا اپناتے چلے جانا. اور دیکھیں میں تو کلمہ پڑھنے والا، میں اس بات کو سن کے اور پڑھ کے کبھی حیران ہوتا ہوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، آپ سفر کر کے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر تشریف لے گئے. اتفاق ہوا کہ سب سے پہلے مدینہ کے اندر جس شخص نے اعلان کیا نا آپ کی آمد کا، وہ یہودی تھا. کی طرف آئے گا. مجھے اور خوشی ہوئی، کہتا تیسری بات میں نے پڑھی تورات کے اندر کہ اس کی باقی زندگی اسی مدینہ کے اندر گزرے گی. ہاں یہودی شخص اب انتظار نبوت والی ہستی کا کلمہ پڑھنے والے کا کر رہا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے اور اس بات سے خوش ہو رہا ہے. اب جس وقت کہتا کہ لیسیے، اس نے اعلان کیا مسلمان اپنے گھروں سے دیوانوں اور پروانوں کی طرح نکلے، بوڑھے بڑے چھوٹے جہاں سے دوڑتے آ رہے تھے اور اتنی زور سے باز گونج رہی تھی نا، ہر زبان پہ صرف یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتا میں کھجور پر تھا. آپ مجھ سے زیادہ جانتے کھجور جب اتاری جاتی جو کمان ڈالا جاتا ہے، کماند ڈال کے کھڑا ہوا تھا. میں کھجوریں اتارنا بھول گیا. مجھے اللہ اکبر کی آواز نے بتایا کہ عبداللہ بن سلام، اگر آپ مسلمان اتنا خوش ہو کے یہ بات کر رہے ہیں،
اس کا مقصد ہے ان کا نبی آج مدینہ کے اندر تشریف لا چکا